وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو، یہ آپ کے الفاظ میں بول رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ساتھ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں آپ نے لاجیکل مجھے آنسر، کیونکہ آپ نے تو ساری سٹوریز بتائی ہیں نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی قرآنی دلیل نہیں دی، بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرح سے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے، آپ نے وہ ساری باتیں کر دی۔ قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا، تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے ہیں، اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کے کتنا گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا، چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں، آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے، تو خوش ہو رہے ہیں، اتنا اہم موقع ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اس سے پہلے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج، سنیں سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی، اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا، نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی، میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، ایک دشمن ہے ان کو۔ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا، تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس نے اپنے 2 اونٹ بیچ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا، اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے پیسے لے کے شب ہجرت، تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا، اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ ساتھ لے جاؤ۔ یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث، جزء ثالث، چاپ القاہرہ، یہاں پہ سن 1995 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 331 ہے، حدیث نمبر 3062 ہے، اسناد صحیح۔ یہاں پر صفحہ نمبر، یہ عبداللہ بن عباس کی ہے روایت ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے، ابو بکر آ گئے، وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند بھی صحیح ہے، ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو کاروبار کرنا تھا، اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے، اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ، یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا، یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے، بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے، تو قیمت اصول تو کرنا تھا۔ یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین سمندر لیٹے تھے، اس کو پتہ نہیں کہ پیغمبر گئے ہیں، فقال یا نبی اللہ، یہ کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے، ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو۔ فقال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکو، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے، ادھر چلے جاؤ تم۔ اچھا، تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے، یہ آدمی چغلی لگا، میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا، 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار نے، کفار کا کیا میں 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو، یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت یہ کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی۔ پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو، شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے۔ معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے؟ کب اپنی صحبت سے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا؟ کسی کو نہیں محروم رکھا۔ جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو۔
آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات یہ ان کی کی، اپنی کتاب ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی انہیں پتا نہیں تھا. اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی. میں وہی کہتا ہوں اتنی illogical باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کفار کو پتا نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا، انہوں نے اپنا اونٹ بیچنے تھے، بزنس کرنا تھا، تو وہ وہاں چلے گئے. یعنی حضرت بکر صدیق کو کیسے پتا چل گیا جب کفار، سارے کفار قبائل کو نہیں پتا چلا، اور تو حضرت یہ بکر صدیق کو پتا چلا؟ سنیں، کفار پوری کو تو بات نہیں پتہ سنیں چلتا نا، پہلے. یہ تو مسلمانوں کے بیچ میں تھا نا یہ آدمی، Mr. اندازہ ہو گیا تھا نا اس کو کیے جا رہے ہیں. America. You are sitting in America. You should know the etiquettes. آپ بات نہیں کرنے دیتے، پوری بات خود کرنے لگ جاتے ہیں بیچ میں کاٹ کے. جب آپ پھنستے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. یار یہ کیا ہوئے یار؟ آپ بات تو ایٹ لیسٹ کرنے دیں نا. جی جی. آپ کو جب بات لگتا ہے کہ بس میں پھنس جاؤں گا، آپ اس وقت دوسری بات شروع کر دیتے. میں کوئی ڈیبیٹ، مجھے لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا نا، مجھے یہ لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو میں نے جواب دیا. بھائی اگر معذرت چاہتے ہیں بھائی، آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، ابو بکر میں پھنس گئے تو اب پہ غصہ اتار رہے ہیں. آپ بالکل کاٹ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی بات میں 45 منٹ آپ بولیں گے تو دوسرا بندے کا پوائنٹ ہے کیسے آئے گا سال لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے سوال کیا بھائی، سوال کیا تو کوئی میں نے بولا نا بیچ میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا اور باقی کفار کو نہیں پتا چلا. انہوں نے ٹریڈ کی وہاں پر، اپنا اونٹ بیچا، پھر وہ ساتھ چلے گئے. مجھے بتائیے کہ کتنی کوئی بہت اعلیٰ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جا رہے تھے جہاں نہ جان کا خطرہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے گئے. پیچھے اپنے گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر ایسے ہی چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ آگے قارون کا خزانہ پڑا ہوا جو مجھے مل جائے گا، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا قارون کا خزانہ. آپ سن دکھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا. حضرت بکر صدیق کو ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکیں گے، تو حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے. تو کیوں آئے تھے وہ بستر پہ پتھر کیوں مانگ رہے تھے؟ کفار جب پتھر پھینک رہے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، ابو بکر کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ، ادھر امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. اگر اعتماد میں جاتا تو اس کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری سٹوریز کی بات نہیں کریں آپ. قرآن سٹوریز نہیں ہے، یہ کتاب مسند احمد ہے، صحیح حدیث ہے. لاجک. اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک اور سوال. یار ابو بکر بڑے مخلص تھے، بڑے پیغمبر کو پتا تھا کہ مخلص ہے یا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ مخلص ہے؟ اگر ان کا پتا ان کو ہوتا ہے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ مدینہ شریف میں کیوں لے کے جاتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے نا کہ یہ مخلص ہے. اچھا مسلمان ہے، مومن ہے، پتہ نہ ہو. اچھا یہ بات سنیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار حیات تراث العربی. پہلے قرآن پہ بات کریں بعد میں بخاری کی طرف جائیں. پہلے قرآن چلے اب دیکھو نا، وہ آپ نے جو کہا یہ مخلص ہے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ مخلص ہے. ان کو اعتماد میں لے کے غار میں گئے، وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو غار میں لے کے گئے تھے پیغمبر. اور بھائی سن لو، دیکھیں آپ نے ایک پڑھنے دو بھائی، کیسٹ بنائی ہوئی ہے، وہی اب رٹتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آ کے. ایسا چلیں بھائی، ایک ہی بات چلیں بھائی. آخر میں دیکھو بھائی صاحب آئے غار میں، دیکھو میرے بھائی سن، ان اللہ معنا میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے غلط جواب دیا. میں نے غلط دیا ہے بھائی صاحب، میں نے غلط دیا یا صحیح دیا، لوگ فیصل سنائیں گے. ٹھیک ہے، میں اپنے جواب کو دوبارہ نہیں دہراؤں. اب ان اللہ معنا کے علاوہ، ان اللہ معنا کے علاوہ ابو بکر کی کوئی تعریف اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو کہا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے، اس نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ بات تقوی ہے، اس کو علم حاصل ہے، یہ کوئی ایسی تعریف کے الفاظ یہ صالحین میں سے اشارتاً کنایتاً اس آیت میں مجھے دکھائیں. بسم اللہ. ان اللہ معانا میں پڑھ لیں. اللہ کی معیت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی معیت محسنین کو نصیب ہوتی ہے، متقین کو نصیب ہوتی ہے. تو اس سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا بھائی کہ اگر اللہ کی معیت ابو بکر کو حاصل ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ؟ معنا آپ ان الفاظ پہ رہیں، دو لوگ ہیں معنا. اور بھائی اگر معنا اس میں ابو بکر شامل ہے، اگر ابو بکر شامل ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر کے بھی میں نے نصرت کیا؟ وہ انڈرسٹوڈ نصرت ہے نا. اللہ نے تو نہیں بولا نا، آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آپ کے انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو. اللہ نے تو نہیں کہا نا، میری انڈرسٹینڈنگ وہ اللہ نے تو نہیں، اللہ نے جو کہا، اللہ نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات کی ہے نا غار میں. ابو بکر کی نصرت کی تو نہیں کی. تو پتہ چلا نا کہ ابو بکر کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا ابو بکر نصرت بھی کر لیتا. ان اللہ معنا میں اللہ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو نصرت دو کی ہوگی، ایک کی ہوگی تو دوسرے کی. عرض یہی ہے کہ اگر معنا میں اگر ابو بکر ہے تو اللہ نے نصرہ اللہ کیوں بولا ہے، نصرہما کیوں نہیں بولا؟ آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو مجھے بتائیں پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ بتائیں.
کیونکہ ادھر دیکھیے نہیں ہوئی تو ہاں یہ تو مسئلہ مدد کیا نہیں تھی، یہ ان دونوں کی مدد تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بھی اور دیکھیں کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جان سے بچائی. یہ ساتھ میں تھا، یہ ساتھ والا آدمی تھا. یہ اس کو کفار اگر پکڑ بھی لیتا نا، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک منٹ، یہ کفار کے پناہ میں تھا. کفار کو اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی بھی وقت اس نے کفار کے ساتھ کوئی اس کا نہ کوئی جھگڑا تھا. مکے میں جب یہ رہتے تھے، یہ کفار کے ساتھ بالکل کفار ہی کا آدمی تھا. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ہو سکتا ہے مشرک ہوں دنیا میں ان کو عزت بھی ہو. مثلا ابھی چائنا ہے نا، اجازت دیں میرے بھائی، اجازت دیں، چائنا ہے، چائنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. چائنا کتنا اس کے پاورفل ہے، اس کو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کم از کم امریکہ اللہ کو تو مانتا ہے، خدا کو، گاڈ کو تو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. امریکہ چائنا وہ تو بھی نہیں مانتا. یا مثلا آپ کا ہندوستان ہے، آپ کی کنٹری کے ہندوستان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں نا. سن 1948 میں ہوئی، سن 1965 میں ہوئی، سن 1971 میں ہوئی ہے. ہر جنگ میں آپ لوگ ہار گئے. 48 میں آپ لوگ کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں 65 میں، سن 65 میں آپ لوگ ہار گئے. سن 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے ملک ہے. بھائی اگر لیکن مجھے شک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. مجھے شک بھائی سن لو مجھے شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلمان ہے، اور مجھے شک نہیں ہے کہ ہندوستان مشرک ملک ہے، مجھے شک نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ ہندوستان کو وہی پیروزی ملی ہے. 71 میں اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، 1 لاکھ اس نے قیدی بنا دیے پاکستانی فوجوں کی. ٹھیک ہے، جنرل کو فوجی، کرنل، بریگیڈیئر بے حساب اس نے قیدی بنا دیا اور ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے کئی سالوں کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا، یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ابو بکر کو کفر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو مثلا کوئی تپڑ نہ لگے، کوئی راستے میں پیر نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب ایک مومن ہے. دنیا میں کافر بہت سفر کرتے ہیں میرے بھائی. مکہ مدینہ کے درمیان سفر کیا ہے کفار نے اب بہت سارے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ان کو کوئی غضب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، بڑے 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 سچے لوگ ہیں. دنیا میں بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو غضب پہنچتا ہے، مومن کو نقصان ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر جو ہے کافر کا اللہ کا پیارا ہے، وہ مومن جو ہے اللہ کا دشمن ہے. اگر ابو بکر کو اس سفر میں مثلا کسی نے نقصان، اس کے کفار سے دشمنی نہیں تھی، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کسی کو نقصان نہیں ہوتا نا کسی سفر میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے یا مومن ہے یا مسلمان ہے. اوکے میرے بھائی، آپ بالکل پھنس گئے. نہیں پھنس کیوں گئے؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے اونٹ بیچا. اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتی، انہیں فکر نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنیے لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بیچتے ہیں بھائی، لوگ پیسوں کے لیے بیوی کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں اونٹ کی بجائے بھائی بیچتے ہیں بھائی. ویسے بھی ان کے والد صاحب کا جو پیشہ تھا آپ کو پتا ہے. ادھر بات تو سنیں. دیکھیں ابھی آپ غلط سائڈ پہ وہی سٹوری ساری جو آپ لوگوں کی من گھڑت سٹوریز کی باتیں نہیں کریں. من گھڑت جو بھی سٹوری آپ کی کتاب سے. کفار نے 100 سرخ اونٹوں کے 100 سرخ اونٹ انعام رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک اونٹ آپ کہتے ہیں بیچا اور ساتھ مدینہ چلے گئے. وہاں اتنی تکالیف برداشت کی، وہاں بدر کون سی تکلیف برداشت کی اس نے؟ مدینہ میں کیا تکلیف برداشت کی اس نے؟ ابو بکر نے کیا تکلیف برداشت کی؟ بھائی ابو بکر کی کیا تکلیف ہے؟ زکات آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت کا کھلاتے ہیں نا، وہی تکلیف ہے. آپ کا یہی طریقہ ہے. ابو بکر نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. میرے ایک سوال کا جواب دینا بھائی، میرے سوال کے اس سوال کا جواب دینا. اگر ابو بکر مخلص تھا تو نبی اس نے اونٹ کیوں بھیجا ہے؟ اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے. میری بات سنیں، نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار دیکھو میری بات کہ شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ باہر دیے. اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا. میری بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیہ کو رد نہیں کیا. ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے اونٹ کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں. جواب دینا اس کا بھیا. میں جواب دیتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام حکمت سے کرتے تھے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا جو کام تھا، اس کام میں ان سے اونٹ اگر پیسے دیے، اس میں میرے نبی کی کوئی حکمت شامل تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کون سی حکمت ہے؟ یہ کہنا اس کا احسان نہیں چاہیے. یہ کاروبار کے لیے آیا نا شب ہجرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے ہدیہ کو قبول کیا، رد کیا اس نے؟
आप बात सुने, अगर इन्हें लालच होती तो सुराका को तो 100 ऊँटों की लालच दीजिए, ओ भाई, इन्हें अगर 100 ऊँट देंगे। अगर अबू बकर मुखलिस होता तो उसने पैसे क्यों ले लिए ऊँट के? वो अगर इसने नुसरत यही है भाई, या कारोबार के लिए आया ये शब हिजरत? 100 सुरख ऊँट कुफार ने कहा था हम 100 सुरख ऊँट देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएगा। अगर इन्होंने कारोबार करना होता तो ये वापस जाते और शायद बताते ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि शायद वसल्लम ये के साथ डरता नहीं भाई, जाते। शायद डरता कि अगर मैं चुगली लगा दूंगा तो कल हैदर सफदर के गजब से कहां भाग जाऊंगा। ये शायद ओ भाई, अगर इसने चुगली नहीं लगाई है ना, आप कहते हैं चुगली नहीं लगाई इसने, ओ भाई चुगली लोग नहीं लगाते ना, बनी हाशिम से डर भी तो है ना। हजरत जाफर तैयार भी हैं, हजरत हमजा सईद शुहदा भी हैं। अगर ये चुगली लगाता ना तो फिर इसकी खैर ना होती। आप ये कोई एहसान नहीं किया इसने, तो इसका तो कोई खानदान, अबू बकर का कोई खानदान है भाई, इसका कोई भाई था जो बहुत ही बहादुर था, इसका प्रोटेक्शन करता, इसका कोई बेटा था, इसका ये तो खानदान ही इनका वही है ना उसका था, इब्न जुज़आन वाला इनका पेश, इनके खानदान के, अबू बकर के खानदान के मुतालिक मैं अभी अगर खोल दूं ना उसका, ये लोग कैसे लोग थे, बनी टीम कितना कैसा खानदान था मैं आपको बताऊं। इनके खानदान में कोई गैरत नहीं है, कोई इज्जत नहीं, पहली बात। तो अगर ये चुगली लगाता ना, ये खुद कहां भाग जाता। फजूल बातें नहीं करें। आप देखें, आप मुझे बताएं, आप कहते हैं चुगली लगाए नहीं लगाई एहसान के, आप मुझे बताएं कि इसने पैसे क्यों लिए ऊँट के? लॉजिकल बात करें। अगर उन्होंने पैसे लेने होते तो वो कुफार से 100 ऊँट लेते। हाँ ले लेते, फिर खुद कहां भाग जाता ना। शायद उसने सुना नहीं है भाई, शायद उसने कुफार का नहीं सुना, या शायद उसने सुना पर डर गया ना कि मैं कहां जाऊंगा, फिर मुसलमान तो मेरे काल उतार देंगे। सुराका बिन मालिक आया था ना, सुराका बिन मालिक पहुंच भी गया था ना। मुझे बात सुनो भाई, अगर ये चुगली लगा लेता, इसको सौंड उठा भी लेता, तो हजरत हमजा अलैहिस्सलाम इसके साथ क्या करते? लेता की बात आप लेते नहीं तो मुझे बताओ, हमजा अलैहिस्सलाम इसके अबू बकर के साथ क्या करते? मुझे बताना कि इसी ने मेरे भतीजे मेरे नबी को मरवा दिया। जाफर तैयार इसके साथ क्या करते? हजरत शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अबू बकर के साथ क्या करते? भाई चुगली लगाने के लिए भी दिल गुर्दे की जरूरत होती है ना। फिर ये सारा ये भी सोचो ना, अबू बकर ने एहसान किया, चुगली नहीं लगाई है भाई। वो चुगली लगाता तो कहां जाता है, कहां चुगली लगा के कहां इसने जाना था? आपने अपनी ये सुने, अपनी स्टोरी बना ली। नहीं, मुझे मेरे सवाल के जवाब देना यार। तूने आपने जो है ना अबू बकर का एहसान दिला दिया, उसने ऊंट के पैसे ले लिया, नुसरत वगैरह नहीं किया। उसका नुसरत क्या है भाई? उसने चुगली नहीं लगाई। सवाल ये, चुगली लगाता ये कोई एहसान है? ये खुद कहां जाता भाई? ये अच्छा मेरी बात सुने, मुझे इस सवाल का जवाब देना। फर्ज करें इसने चुगली लगा दी, 100 ऊंट ले लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। आप मुझे बताएं हजरत हमजा इसके साथ क्या करते? हजरत जाफर तैयार अबू बकर के साथ क्या करते? हजरत शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अलैहि अबू बकर के साथ क्या करते? इसका मुझे जवाब देना। अभी इसका मैं आपको जवाब देना। और फिर बनी टीम का जो खानदान है, इसमें इसका कोई भाई, इसके खानदान में बताओ ना भाई, कौन था जो इनके खानदान में कोई बहादुर हो, जो अबू बकर को प्रोटेक्ट करे? चले मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई नहीं था ना, कोई भाई था इसका, कोई इसका खानदान पता है इसका पेशा, इनका भाई पेशा क्या था? चले जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का कोई खानदान नहीं था, इनका पीछे कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला, कुछ नहीं था ना। तो इसीलिए चुगली नहीं लगा सका ना। चुगली लगा देता तो ये खुद इसकी छोड़ दीजिए ना, ये सारी बात छोड़ दीजिए भाई। देखो अबू बकर का नुसरत क्या है? नुसरत ये उसने चुगली नहीं लगाई, पैगंबर को कत्ल नहीं करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जवाब तो लेना जनाब, जवाब तो लेना, पहले जवाब दें फिर आगे बात करते हैं ना। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। सवाल का जवाब दे दो ना। उसने पैसे क्यों लिए उनके? ऊंट के क्यों पैसे लिए? वही जवाब दे रहा हूँ मैं, वही जवाब दे रहा हूँ। बड़ा नुसरत करने वाला था ना शब हिजरत, ऊंट के पैसे क्यों लिए इसने? ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिकमत थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको अता फरमाया। हिकमत यही थी ना, हिकमत उनकी ये है कि मोमिन की नुसरत कबूल करो, काफिर की नुसरत एहसान कबूल ना करो। ये उनकी हिकमत, बात से नहीं फिरे। हजार हिकमत यही है जो मैंने बता दिया। इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करा दिया। आप मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो उनकी कुर्बानी कराए, उनकी कुर्बानी कराए, सब कुछ कुर्बान किया। शब हिजरत, शब जरूरत, शब हाजत, इसने उनके पैसे ले लिए। शर्म नहीं आया इसको? इसको शर्म नहीं आया उनके पैसे लेते हुए? सुने, नबी शब हिजरत सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट की जरूरत है, इसने उनके पैसे लिए। इसको शर्म नहीं आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये कारोबार है, तभी तो पैसे दिया ना इसको। मेरी बात सुने, मेरी बात। आपको मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर उनको लालच होती तो वो वापस जाते। आपने कहा कि अगर वापस जाते तो हजरत शेर खुदा मौला कायनात उनके साथ क्या करते?
آپ یہ بتاؤ بات آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ اچھا سنیں نا، آپ نے کہا نا کیا جعفر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حمزہ ان کے ساتھ کیا ہاں جی، کرتے ہیں، بنی ہاشم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، ان کا تو کوئی انہوں نے ہمارے سید کو، ہمارے سالار کو، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرایا، تو لازمی بات ہے اس کو دل، اس کے دل گردہ تو ہے نہیں، اس کا ایک خاندان ہے، ان کا پیشہ، اس کے خاندان تو ایسا نہیں کہ اس کو پروٹیکشن دے سکے. بات تو سنیں نا، اب ان کا تو کوئی خاندان نہیں تھا، ان کا تو کچھ نہیں تھا بقول آپ کے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آپ بتائیں نا ان کے خاندان میں کون بہادر ہے، کون ہیرو ان کے خاندان، ابو بکر کے خاندان میں. ابو بکر خود اس کی کوئی شجاعت مردانگی ہے، یا اس کا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے، ان کے خاندان میں کون ہے، اس کے خاندان میں سوائے یہ کہ اس کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے، اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اس طرح نہ لیا کریں آن لائن، آپ اکیلے تقریر کیا کریں، آپ بات کرنے نہیں دیتے، خود بولتے رہے. بات تو چلے بھائی کریں. آپ بات کریں. اگر حضرت مولا کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لیتے، لازمی باتیں بدلہ لیتے، ہر مسلمان کا فرض بنتا اس کا کال اتار دیتے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو خلافت جب انہوں نے لی، ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، تو خلافت کے وقت حضرت مولا کائنات کیونکہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تجھے یار و انصار نہ ملے تو تم قیام نہ کرنا. یہ کہاں سے حکم تھا؟ قرآن میں دکھائیں، آیت میں دکھائیں، قرآن کی آیت میں دکھائیں کہ مولا کائنات کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہو. یہ حکم قرآن میں ان کا نام نہیں. میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. قرآن سے میری کتاب کو چھوڑ دینا، میری کوئی کتاب اس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں اور آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تعداد بہت زیادہ، کیونکہ ابو بکر صرف تو نہیں ہے، سب صحابہ ان کے ساتھ، سب قبائل ان کے ساتھ، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت بنی ہوئی. اگر آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو جہاد آپ سے ساقط ہے. یہ قرآن کی آیت. راشد صاحب آپ کے پاس جواب کچھ نہیں، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسروں کو باری ہے بھائی صاحب. بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ وے بالکل رانگ ہے. اچھا، اور آپ اس طرح بھائی آپ کا بڑا شکریہ، بڑا شکریہ. آپ نے جن سوالات کا جواب نہیں دیے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی یہاں اس آیت میں کون سی تعریف کی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے ابو بکر کی نصرت کی ہے، میں نے اس پہ سکینہ نازل کیا ہے، میں نے اس کی یہ آیا میں کیوں شامل نہیں. آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا کہ ابو بکر شب ہجرت کیوں حزین تھا، خوف زدہ کیوں نہیں تھا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر نے شب ہجرت اگر وہ مخلص مسلمان تھا تو اس نے کس منہ سے پیسے لے لیے اونٹ کے، کس منہ سے اس نے کاروبار کیا شب ہجرت، کس منہ سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے، یہ مومن ہے، تو اس نے اس سے اونٹ ہدیہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اس کو پیسے اس کے منہ پہ مارے. ان باتوں کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. یہ حضور کی آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، یہ حضور کی حکمت تھی. میں نے آپ کو ساری باتوں کے جواب دیے. کیا حکمت ہے؟ حکمت وجہ حکمت بتاؤ نا. وجہ حکمت یہی ہے کہ بھائی کافر منافق کا احسان نہیں چاہیے ان کو. مسجد نبوی جو بنائی ہے کوئی ناصر ہے نہیں، کوئی ناصر ہے ہی نہیں. شب ہجرت ان کا سوائے علی علیہ السلام کا کوئی ناصر نہیں ہے. اگر یہ ناصر ہوتا تو ان کے پیسے نہیں لیتا. یہ حضور کس منہ سے اس نے پیسے اٹھائے اونٹ کے؟ شرم نہیں آئی اس کو؟ یہ حکمتوں میں سے تھا. حکمت وہی ہے نا، حکمت وہی ہے، حکمت وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن سے ہدیہ قبول کرو، کافر کا احسان قبول نہ کرو، منافق کا احسان نہیں قبول کرنا. پیسہ دے دے، مجھ کے منہ پہ پیسے مارے. ہاں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے بنا. ابو بکر کا کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے، ایک آنا بھی نہیں، جس نے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جن کتابوں کے حوالے دے رہے ان پہ ثبوت کرے پڑے. آپ دیکھیں، آپ دکھائیں نا کسی کتاب، کسی جو ہمارے لیے حجت ہو کہ اس سے پیسے لے سے مسجد بنا دیا. وہ آپ مسجد اس کا وہ بھائی صاحب، اس کے والد صاحب، ابو بکر کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے نا، اپنے والد، اس کا والد اندھا بھی تھا، وہ اپنے والد کو، وہ چپڑاسی تھا، وہاں جب چپڑاسی بھی نہیں تھا، وہ سڑک سے گاہک لے کے آتا تھا وہاں اس کا برے کام کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے والد کو وہاں سے چڑھا لیتا مسجد بنانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا بھائی، چلیں بھائی چلیں. اس کا کیا فائدہ؟ آپ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو مجرم ہیں بھائی، وہ فضول کیا. آپ قرآن کے ساتھ اس طرح مت کھیلیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ راشد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر، مزید تیاری کریں اور دلائل لے کے آئے نا کہ مسلمان تھا یہ شخص. آج تو آپ بالکل فیل ہو گئے. جب آپ میں نہ مانو پہ رہیں گے تو پھر تو دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو دلائل نہیں دے سکتا. میں نہ مانو والی جو رٹ ہے آپ کی، آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کو سب سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.